ایک آدمی تھا جو اپنے نفس پر بہت اسراف کیا کرتا تھا، یعنی بہت گناہ کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھیے، میں نے زندگی میں کوئی اچھا عمل تو نہیں کیا، کبھی خیر کا کام، کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، زندگی بھر گناہ کیا۔ تو جب میرا انتقال ہوگا اور میری موت آ جائے گی تو تم کیا کرنا، مجھے جلا دینا۔ جلانے کے بعد جو میری ہڈیاں ہوں گی ان ہڈیوں کو اچھی طرح سے پیس دینا، اسے باریک کر دینا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دینا، اس کے ذرات کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ اور پھر آگے اس آدمی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العالمین مجھ پر قدرت رکھے گا، یعنی مجھے میری پکڑ کرے گا، تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے بڑی سخت سزا دے گا، اور ایسی سزا دے گا جو اس سے پہلے کسی کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ یعنی میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا دے گا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو جیسے اس نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، تو بیٹوں نے اس کے ساتھ ویسے ہی کیا، اس کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس کے جتنے ذرات تھے یا ہڈیاں تھیں اس کو پیس کر ہوا میں اڑا دیا۔ لیکن کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ تیرے اندر جو کچھ بھی ہے، اس آدمی کی لاش کا جتنا بھی حصہ ہے تو اسے جمع کر۔ چنانچہ زمین نے اس کی تمام ذرات کو جمع کیا اور وہ پھر ویسے ہی حالت میں آ گیا جیسے وہ دنیا میں تھا، وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ آخر کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کے ساتھ اس طرح سے کرنے کے لیے کہا، اس طرح کی وصیت کی؟ یعنی کون سی چیز تجھے اس بات پر ابھار رہی تھی کہ تو اپنی لاش کو جو ہے جلانے کا حکم دیا اور اسے ہواؤں میں جو ہے بکھر دینے کا یا پھینک دینے کا حکم دیا؟ تو اس آدمی کا جواب کیا تھا؟ اس آدمی نے کہا ہے، میرے رب، یہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا ہوا، زندگی بھر گناہ میں نے کیا، اب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر اللہ پکڑے گا تو میرے کو سخت سزا ملے گی، اس لیے میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ سارے انجام دیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا، اسے معاف فرما دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ اس حدیث اور اس واقعے سے ہمارے لیے کون سی تربیتی پہلو نکلتے ہیں، یا کون سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے، یا کون سے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے اندر ان تربیتی پہلو کو لا کر اپنی زندگی کی تربیت کریں، اپنے آپ کی تربیت کریں؟ تو بنیادی طور پر 3 باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں یا اس قصے سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو گنہگار ہے وہ کتنا ہی کچھ کر لے، کتنا ہی جرم کر لے اور کتنا ہی معصیت کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ عاجز نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی قبض قدرت سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ وہ کچھ بھی اپنے ساتھ کر لے بچنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی اس قصے سے، جو تربیتی پہلو نکلتا ہے، وہ یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ سب مخلوق، زمین، آسمان، چرند پرند، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی لشکر ہیں، اور اللہ انہیں جتنا جب چاہے جس چیز کا بھی حکم دینا چاہے دے سکتا ہے۔ جیسا کہ زمین کو حکم دے کے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آدمی کی لاش کو دوبارہ اسی طرح، جسم کو دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح سے وہ ذرات اور جلنے سے پہلے تھا۔ اسی طرح تیسرا تربیتی پہلو ہمارے لیے اس قصے میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر چیز کو زندہ کر سکتا ہے، ہر چیز میں زندگی دے سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو کچھ اس نے کیے ہے، اس نفس نے جو کچھ بھی کیا ہے، خیر و شر، بھلائی اور برائی، اس پر وہ اس کا حساب لینے کے لیے بھی قادر ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ہمیں جو ہے اس قصے سے ملتی ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔